رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم قادری مریا غوث آدم ظلم رمز مرشد متقی مفتی عالم ظلم رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کرنے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مجلس پاک میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے، آمین آمین الہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی گہرائی سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے سجے اس تقدس مآب اجلاس میں آپ حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائے، جوان حوصلوں اور بیدار جذبات کے ساتھ مجلس پاک کا حصہ بنے رہے اور پھر مبارکباد کے حسین گلدستے پیش خدمت ہیں کمیٹی کے تمام غیور نوجوانوں کی خدمتوں میں، جنہوں نے انتھک جد و جہد کر کے اس پاکیزہ اجلاس کو منعقد کرنے میں کلیدی کردار ادا فرمایا۔ حضرت قبلہ امام صاحب کی قیادت میں یہ پاکیزہ جلسہ بڑے کیف اور نور کے ساتھ اب تک کا سفر طے کر چکا ہے۔ اپنے خطیب ہندوستان علامہ مولانا مفتی محمد فرقان رضا صاحب کے پیش بہا خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں عرض کرنے کی ہمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میری طرف آپ توجہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میرے بعد یہ جلسہ آل رسول پیر طریقت تابع اہل سنت مفکر اسلام عالم اجل قبلہ و کعبہ علامہ مولانا قبلہ امان میاں دامہ ظلہ العالی ما دامت الایام واللیالی کے مبارک لبوں سے آپ کے حق میں کی جانے والی دعاؤں پر پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔
کم ٹائم ہے اس لیے پوری توجہ ادھر ہوتی ہے. بڑی محنت سے جلسے ہوتے ہیں. یہ جلسے کرنے والے نوجوانوں سے پوچھو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ حضرات سے ملنے کے بعد پہلی فرصت میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی دولت رکھی ہے. آپ بڑے بلند اخلاق لوگ ہیں اور علماء سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دونوں جہان میں آپ کو عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں سارے مردوں کا علاج، ساری مصیبتوں کا مداوع اور ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہے. اگر آپ غور کر لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر اسی ایک آیت کریمہ کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں. اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہمت کرتا ہوں. توجہ پوری رکھیے. یہ سورہ بقرہ شریف کے آیت ہے 2 پارے کی. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. غور فرمائیے، چونکہ آپ کے اجلاس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، تو میری گفتگو کا آغاز بالکل جڑ سے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہم سے پیار کرنے والا اللہ ہے، ہم پہ رحم فرمانے والا اللہ ہے، پوری دنیا کا کنٹرولر اللہ ہے، ساری دنیا کا آپریٹر اللہ ہے، ہم سب کا کریٹر اللہ ہے. حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اب اللہ کی مہربانی دیکھو، پیارے اللہ کی مہربانی دیکھو. پیارا اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے نیاز ہے وہ، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری نہ ہماری، کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی شان رحیمی کو قربان. ارشاد فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تم میرا 1 بار نام لے لو میں تمہارا 10 بار نام لوں گا. تم زمین پہ میرا چرچا کرو میں آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا چرچا کروں. کیا بڑی بات ہے. تم جیتے جی نام لے لو، تم جیتے جی میرا ذکر کر دو اور میں تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے درجے بڑھاتا.
یہ ہے 100 کی ایک بات، کروڑوں کی ایک بات. توجہ ہے تمہیں؟ ایم ایل اے صاحب کسی علوہ کلوہ کا نام لیتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے نام لے دیا، میرے نام لے دیا. پھر نے نام لے دیا، جناب چیئرمین صاحب نے نام لے دیا، فلاں صاحب نے نام لے دیا، تم کتنے خوش ہو جاؤ گے. عمران حنفی اگر تمہارا نام لے دیں تو جناب والا یہ جناب یہ ایم ایل اے ایم پی یہ جناب والا چیئرمین چھوٹی چھوٹی پوسٹوں کے مالکان حضرات محترم تمہارا نام لینے کتنی خوشی ہوتی ہے. پورے گاؤں میں علاقے میں شورا ہو جاتا ہے. بچ کے رہنا، اس کی اپروچ بہت ہے، اس کی اپروچ بہت ہے، اس کی اپروچ بہت ہے. حضرات محترم سمجھ لو جب چھوٹے موٹے لوگ تمہارا نام لیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ لوگوں سے کتنی خوشی ہونی چاہیے جس کا اللہ نام لے لے. پورے سنسار کی رچنا کرنے والا اللہ نام لے رہا ہے. تمہیں خوش رکھے اللہ تعالیٰ، تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بھی کہتے رہو، پتہ نہیں کب کی دعا قبول ہو جائے. ویسے بھی ہماری مجلس کا صدر باوقار آل رسول ہے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے. تشریف لا رہے ہیں حضرت، آپ کھڑے ہو کے بڑے ادب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ. سرمایہ اہل سنت، مفکر اسلام، نابغہ روزگار، عالم اجل، شیخ طریقت، قبلہ و کعبہ، حضور سیدنا سید امان ملت دام ظلہ العالی ما دامت الایام واللیالی، بفضلہ عز وجل اس پاکیزہ اجلاس کی صدارت کی کرسی پر جلوگر ہو چکے ہیں. باوقار نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیے، دلوں کو فرحت دیتے رہیے، فکروں کو بالیدگی بخشتے رہیے. بڑا احسان کیا قبلہ نے، نہایت مصروفیت کے باوجود قبلہ نے اپنا قیمتی وقت مبارک پور والوں کے لیے عطا فرمایا. قدوم نعمت لزوم سے گاؤں کو نوازا، تشریف لائے. مبارکباد دیتا ہوں کمیٹی والوں کو جنہوں نے قبلہ کو مدعو فرمایا اور آپ کی زیارت سعیدہ کا ہمیں موقع بخشا. اللہ حضور ہمارے ملت کو اپنا حفظ و امان دے اور امان ملت کی عمر میں برکت دے، اور ان کا سایہ اللہ اس امت یعنی ہم سب کے سروں پہ دیر تک رکھے. زور سے کہہ دو آمین. اور اللہ ان کے گھر والوں، ان کے آباء و اجداد کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ ان کے آباء و اجداد کے وسیلے سے ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دو. تو یہ بڑی بات ہے کہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں. دراصل بہت مصروف زندگی ہے قبلہ کی. رات اور دن، خاص طور سے علمی دنیا میں آپ کی ہیبت، اور الحمدللہ علمی دنیا میں آپ کی امتیازی شان
پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں متعارف ہے، پوری دنیا میں بڑا احسان کیا اہل سنت پر کہ علی گڑھ کی زمین پر آپ نے علم کا ایک بڑا گہوارہ، تعلیم کی ایک بڑی عظیم الشان آماج گاہ کو قائم کیا، اس کی سربراہی فرما رہے ہیں۔ دعا کرتے رہیے اللہ اس جیسے سرمایے کو ہم سب کے لیے سلامت رکھے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ قبلہ مفتی فرقان رضا صاحب دامت ظلہ العالی نے بہترین پر تقریر آپ کو فرما دی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کرنے کی ہمت کروں گا، جبکہ خود حضور جی حضور جی حضور جی حضور حضور امان میاں صاحب بذات خود ایک بہت بڑے خطیب ہیں، بلکہ یہ تو جس سمت چلے جاتے ہیں الحمدللہ سکے جو ہیں تو کیا بولتے ہیں۔ میں نے پیلی بھی شریف میں تقریر سنی حضرت کی، پورا مجمع ہزاروں کی تعداد پر مشتمل تھا، اش کر اٹھا سبحان اللہ، ایسی تقریر ہو سادگی میں بڑے بڑے پیارے الفاظ میں بڑے بہت بڑی بڑی باتیں ایک ایک جملے میں کہے جاتے ہیں سبحان اللہ۔ تو حکم ہے میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے 100 کی ایک بات ہے، ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہے، سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کیا کہ ہم اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کا چرچا کر لیں جناب والا۔ ادھر جناب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کی رحمتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی، تمہیں جناب والا روشنی دیں گی، تمہاری فکروں کو، تمہارے دلوں کو جناب اس کی رحمتیں اس دنیا کے اندر تمہاری مشکلات کو آسان کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اے لوگو اللہ حق ہے، اللہ اس لائق ہے کہ ہم جناب والا اس کو یاد کریں، اس کا چرچا کریں، اس کا ذکر پاک کریں۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی معمولی شخص آپ کا نام لے لے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے اللہ संसार की रचना करने वाला अल्लाह, नेमतें देने वाला अल्लाह, पालनहार अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह, ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, नो एंडिंग पॉइंट है न स्टार्टिंग पॉइंट है जनाब वाला, वो अल्लाह जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सरहद नहीं, इल्म वाला अल्लाह, हिल्म वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, हजरत पावर वाला अल्लाह, गलबे वाला अल्लाह, हजरत जिसका न कोई हमसर है, न कोई बराबर है, न कोई पार्टनर है, न उसका कोई बाप है, न बेटा है, वो बेनियाज की शान रखता है। हजरत मुहतरम ऐसी शान वाला अल्लाह अगर हमारा और तुम्हारा नाम ले ले तो खुदा की कसम कितनी बड़ी बात हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उन लोगों को नाम लेता है जो उसका जिक्र करते हैं, जनाब फरमाता है ए लोगों तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम एक बार नाम लो अल्लाह तुम्हारा 10 बार नाम लेगा। तुम जनाब वाला जमीन पर अल्लाह को याद करो, अल्लाह फरिश्तों में आसमानों में तुम्हारा चर्चा फरमाता है। ए लोगों तुम जीते जी अल्लाह का नाम ले लो, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे दर्जों को बुलंदी अता फरमाता है। तुम देख नहीं रहे हो ये मारा शरीफ कितनी करीब है तुम्हारे। हजरत मोहतरम देखो तो सही, ये सैयदना शाह बरकतुल्लाह मारहरवी को देखो, एक जमाना हो गया जनाबे वाला, सैकड़ों साल हो गए, खुदा की इज्जत की कसम सैकड़ों साल पहले इस गुल ने पूरी दुनिया में अपनी मुश्कबारियों से सारी दुनिया को फैजान किया। हजरत एक सूरज है जनाब जिसकी जियाबारियों से एक आलम सैकड़ों साल पहले जनाबे वाला चमका, और आज सैकड़ों साल के बाद भी चारों तरफ गली गली नगर नगर डगर डगर बरकतुल्लाह महरवी के चर्चे हो रहे हैं। सूरज इकबाल का कल भी बुलंद था आज भी बुलंद है, क्या बात है। ये शाह बरकतुल्लाह महरवी सैकड़ों साल पहले तुम्हारे सूरज ने पूरी दुनिया में
اپنی ضیاءباریوں کا فیضان بانٹا، آج سینکڑوں سال کے بعد تمہارا نام روشن کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا چرچا کیا، تو اللہ نے ان کے پردہ فرمانے کے بعد ساری دنیا میں ان کا چرچا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا واہ سبحان اللہ، رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری 800 سال ہو گئے، جناب والا میرے نبی نے تاج باندھ دیا تھا، سہرا باندھ دیا تھا، آمنہ کے لال نے، ہمارے تمہارے رسول نے سہرا باندھ دیا تھا، سیادت کا، صدارت کا، سربراہی کا، وزارت عظمیٰ کا۔ اللہ کی قسم سلطنتیں آئی گئیں، کرسیاں آئی گئیں، تخت و تاج بدلے گئے، مگر 800 سال ہو گئے، کل بھی راجہ میرا خواجہ تھا، اور آج 800 سال کے بعد بھی بہت بڑے بڑے سربراہوں کی چادر ہے، خدا کی قسم سلامی پیش کرنے کے لیے غریب نواز کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا وجہ ہے؟ 8 سال کے بعد بھی سورج چمک رہا ہے، 8 سال پہلے میرا وقت ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، توجہ ہے آپ کی؟ 800 سال پہلے غوث اعظم میرے میرا پیر پیرا شاہ جیلا غص پک محبوب سبحانی غیث سمدنی شہوار والا مکانی سرکار سلطان محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی نے پوری دنیا میں اپنا فیض عام فرمایا، دین کو زندگی عطا فرمائی۔ خدا کی قسم سرکار غوث اعظم نے ڈنکا بجا ڈالا میرے اللہ کا، مصطفیٰ کا، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے وہ صلہ دیا کہ جناب والا بغداد کے غوث اعظم کو انسانوں کا شیخ بنا ڈالا، جنوں کا شیخ بنا ڈالا، یہاں تک کہ جناب والا فرشتوں تک کا شیخ بنا دیا۔ ذرا میری طرف توجہ کرتے رہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ساری سمسیاؤں کا سمادھان یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ کا چرچا کر لیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ پھنستے نہیں ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتے، جو اللہ کا چرچا کرتے ہیں وہ گرفتار بلا نہیں ہوتے۔ اگر تم اے لوگوں پوری دنیا میں جدھر دیکھو میرا اللہ فرماتا ہے زمین میں اور آسمان میں کوئی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تم کیوں نہیں سوچتے کہ وہ اللہ ہے جس اللہ نے ایک سانس میں تمہیں ڈبل زندگی عطا فرمائی ہے۔ تمہارا سانس باہر آ جائے تو اندر جانے کی گارنٹی نہیں ہے، اور اندر آ جائے تو باہر جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے جو ایک سانس میں ہمیں ڈبل زندگی عطا فرماتا ہے۔ اگر جناب والا یہ غور کرو، کسی شخص نے اگر کسی خطرے سے آپ کو مطلع کر دیا کہ ذرا سنبھل کے آنا عمران حنفی، یہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو جناب والا ہم سنبھل کے چلے گئے، دیکھا سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے، ہم نے جناب والا بتانے والے کا شکریہ ادا کیا، دھنیواد تھینک یو بہت شکریہ کہ آپ نے خطرے سے بچا لیا۔ حضرت پتہ چلا ہمارے بیوی بچوں کو سب ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، we are thankful to you، دھنیواد شکریہ آپ کا، بچا لیا ہمارے باپ کو، بچا لیا ہمارے چچا کو، بچا لیا ہمارے دادا کو، اور بچا لیا ہمارے شوہر کو۔ ایک معمولی آدمی کا کتنا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بار خطرے سے مطلع کر دیا تھا، مگر خدا کی قسم وہ اللہ کیسا ہمارے شکریہ کا حقدار ہے جو ایک سانس میں ہمیں ڈبل زندگی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ جو اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ عز و جل کا شکر تم کیسے ادا کرو گے؟ مگر کرتے نہیں ہو تم جناب والا جب خوشحالی میں ہوتے ہو اللہ یاد نہیں آتا، بدحالی میں ہوتے ہو اللہ یاد آتا ہے، جب جناب والا مصیبتوں میں ہوتے ہو تو اللہ یاد آتا ہے، جب بیماری
بیماریوں میں ہوتے ہو تو اللہ یاد آتا ہے. حضرات صحت کے زمانے میں ہم نے اللہ کو کتنا یاد کیا. کیا اللہ عز و جل نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت نہ دی؟ یہ لوگ زبان کو بولنے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے. ان آنکھوں کو تو دیکھو حضرات محترم, کوئی پیسہ لیا میرے اللہ نے؟ ان آنکھوں کے لیے 2 روپے لیے تم سے, 10 روپے لیے تم سے, کہ میں تمہیں ایسی نعمت دے رہا ہوں. جاؤ ہاسپٹلس میں جا کے دیکھو, ایک لینس کے لیے جناب والا کتنی موٹی کتنا موٹا اماؤنٹ دینا پڑتا ہے. ایک کڈنی کے علاج کے لیے پورا گھر بار بک جاتا ہے. گھر بک گیا, مڑھیا بک گئی. حضرات محترم وہ ہاسپٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات ڈاکٹر صاحب ان میں سے کچھ تو بہت اچھے ہیں اور کچھ جناب والا اللہ اپنی پناہ میں رکھے. پچھلے زمانے میں راتوں میں ڈکیتیاں ہوتی تھی, مگر اب دن کے اجالوں میں ہاسپٹلز میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں. حضرات ڈاکٹروں کی شکل میں لٹیرے بیٹھے ہیں. ایک کڈنی کا علاج دیکھو, ہر مڑیا بک گئی, پورا کا پورا جناب والا اثاثہ ختم ہو گیا. یہ لوگ ذرا ایک پھیپڑے کے بارے میں غور کر کے دیکھو, پوچھ کے دیکھو حضرات محترم اس سے جو گہرا ہو, کان کی قیمت کیا ہوتی ہے. پوچھو ایک اندھے سے آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے. مگر جناب والا ذرا غور تو کرو تو کہ جناب آنکھ اور کان اور ناک جیسی چیزیں اللہ عز و جل نے تمہیں فری آف کاسٹ عطا فرما دی. جگر کا کوئی روپیہ نہیں, دل کا کوئی روپیہ نہیں, آنکھوں کا کوئی روپیہ نہیں, کان کا کوئی روپیہ نہیں, سارا کا سارا فری میں عطا فرما دیا. مگر پھر بھی ہم اس اللہ عز و جل کو بھولے ہوئے ہیں. حضرات محترم پھر اوپر سے حضرات اس کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر, اتنا بڑا کرم, اتنا بڑا کرم, اتنا بڑا کرم. ساری دنیا کو پیدا کر دیا اللہ نے. حضرات محترم ایک آرڈر کیا کہ تو پیدا ہو جا, ہو گئی. زمین کو فرمایا بن جا, زمین بن گئی. آسمان کو فرمایا بن جا, بن گیا آسمان. حضرات پوری دنیا کی پیدائش ہو گئی. اللہ نے بس اتنا فرمایا بن جا بن جا بن جا بن جا. زمین اتنی بڑی بن گئی, آسمان اتنا بڑا بن گیا. اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے, یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہے. حضرات دور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور خود فرماتا ہے کیا شان والا ہے. اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. کیا تمہارے پاس دلوں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس یہ چہروں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیسی شان والا اللہ ہے جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر پلر کے بنا ڈالا. دور سے کہو سبحان اللہ. اور پھر جناب والا کروڑوں سال ہو گئے اس آسمان کو بنے ہوئے, مگر ریکارڈ ہے نہ کبھی میں نے یہ سنا کہ مبارک پور میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہے, یا مرحرہ شریف میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہے, بریلی میں, لندن میں, افریقہ, آسٹریلیا, امریکہ میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہے. کروڑوں سال اور اسی شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش الليل واخرج ضحاها. کیا شان ہے میرے اللہ کی جس اللہ نے جناب والا پورے آسمان کو اونچا فرمایا اور اسے تن دیا. حضرات محترم صرف کیا کہا اللہ نے, آسمان بن جا, آسمان بن گیا. زمین بن جا, زمین بن گئی. حضرات محترم سونا بن گیا, چاندی بن گئی, ہیرے بن گئے, جواہرات بن گئے, ہمالیہ پہاڑ جیسے نہ جانے کتنے پہاڑ بن گئے. سارا جگت, سارا سنسار اللہ نے بس اتنا فرمایا بن جا. نہ مشین کی ضرورت, نہ خیرات مشین کی ضرورت, نہ کسی میڈیا کی ضرورت. حضرات محترم نہ کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت, نہ کسی میڈیا کی ضرورت. کیا شان والے اللہ نے پورے سنسار کی رچنا کر دی. مگر اس کی مہربانی اور اس کا پیار دیکھو. غور نہیں کرتے ہم اور تم میں لوگوں, غور نہیں کرتے. آج اصلاح معاشرہ کا اندرز ہے, اس لیے خدا کی قسم میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں جناب اب بنیادی باتیں بتا دوں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ تم ساری سمسیاؤں کا سمادھان اگر چاہتے ہو تو گھروں میں ہو تو اللہ کو یاد کرو, باہر ہو تو اللہ کو یاد کرو, مسجدوں میں اللہ کو یاد کرو. جناب والا خلوت
مصیبتوں میں جلبتوں میں سفر میں حضر میں ہر حال میں اپنے اللہ کا چرچا کیا کرو. جب بات جناب اس کی مہربانی دیکھو, اس کی شان دیکھو. اتنی بڑی زمین آسمان کو میرے اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا, بن جا بن جا بن جا. مگر جب بات آئی ہے تمہارے بنانے کی, جب بات آئی ہے انسان کو بنانے کی, جب بات آئی ہے تمہارے بابا اور ہمارے بابا آدم کو پیدا کرنے کی, تو میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا بن جا اور جناب والا بن گئے آدم. نا, بڑا اہتمام کیا ہے اللہ نے, دستے قدرت سے بنایا. اگر غور سے کہہ دو سبحان اللہ. اتنی بڑی زمین بنا دی, جناب والا فرما دیا بن جا. مگر جب بات آئی انسان کو پیدا کرنے کی, ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا مہربانی ہے, کیا پیار ہے, کیا محبت ہے اس انسان سے جناب والا. اور اس انسان کو دیکھو, اذان کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی, نماز کی بات اسے اچھی نہیں لگتی, قرآن کا چہرہ اسے اچھا نہیں لگتا. حضرات محترم یہ ہے جناب والا انسان, اللہ کا نام بھی اچھا نہیں لگتا. نہ جانے کتنے انسان ہیں دھرتی کے پردے پر وہ نامراد اور منحوس لوگ جنہیں اللہ کا نام تک اچھا نہیں لگتا. مگر یہ اللہ ہے, جب بات آئی ہے تمہیں پیدا کرنے کی, یہ نہیں فرمایا بن جا اور یوں آدم بن گئے, بلکہ میرے اللہ نے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے یا ایکو کچھ زیادہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایکو زیادہ تو نہیں ہے, کچھ کم کروا لیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایکو کچھ زیادہ ہے اور آپ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے. مجھے لگتا ہے باز گشت زیادہ ہے, تھوڑا کم کر لو. یہ باز گشت جو ایکو ہے اس کو کچھ کم کر لو تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور سمجھ میں آئے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اس لیے بنیادی بات پہلی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ بھولیں. وہ حقدار ہے جناب والا, اس کی شان ہے تو یاد کریں. ہم سے پیار کیا اس نے ہم سے محبت کی ہے, ایسی محبت کی ہے, ایسی محبت کی ہے کہ جب جناب والا ہمارے بابا کو اللہ نے پیدا کیا, انسان کو جب پیدا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ساری دنیا کی زمینوں کی مٹیاں اکٹھی کر لو. ساری دنیا کی مٹیاں اکٹھی کر لی گئی. پھر سال ہا سال تک ان مٹیوں کو گوندا گیا اور جب وہ مٹیاں گند گئی آٹا بن گیا تو پھر میرے رب نے اپنے دستے قدرت سے بڑی محبت کے ساتھ حضرت آدم کا پتلا تیار فرمایا. سبحان اللہ, اور سے کہہ دو سبحان اللہ. بڑی شان کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اللہ نے جناب والا حضرت آدم کا پتلا تیار فرمایا. تم دیکھو تو صحیح, خدا کی قسم ہر چیز کو اس کے سوٹیبل مقام پہ رکھ دیا. دل کو دل کی جگہ اور جگر کو جگر کی جگہ رکھا. نظام کے پورے جسمانی اور ہیومن باڈی کے پورے سسٹم کو دیکھو, تم حیران رہ جاؤ گے. اور جنہوں نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, اگر اسی پہ غور کر لے سارے سسٹم پر تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے. اور کتنے سائنس والوں کے ریکارڈ ہیں کہ جنہوں نے ہیومن باڈی کے سسٹم پر غور کیا اور آخرکار اللہ کا کلمہ پڑھ بیٹھے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے. دیکھو تو صحیح, یہ جسم ہے, اس جسم کے اندر اللہ عز و جل نے رگوں کا اور نسوں کا کیسا نیٹ ورک تیار فرما کر زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ چوراہا ہے, یہ تراہا ہے, یہاں سے بلڈ پاس ہوتا ہے, یہاں سے جناب واٹر پاس ہوتا ہے, یہاں سے بلغم پاس ہوتا ہے. کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. خدا کی قسم کیسے پوری دنیا کے میڈیکل کے دھرندر اور سورما اور ساری دنیا کے کمپیوٹر اکٹھے ہو کر بھی ایسا سسٹم کریٹ نہیں کر سکتے جیسا مصطفیٰ جیسا اللہ عز و جل نے تمہارے جسم کے اندر کیا. پھر جناب والا جس چیز کی جہاں ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگوں اسی مقام پہ اس چیز کو رکھا. مثال کے طور پہ تمہاری آنکھیں سامنے ہیں, اگر تم کلپنا کرو تصور کرو, اگر آنکھیں یہاں نہ ہوتی, ایک آنکھ ادھر ہوتی اور ایک آنکھ ادھر ہوتی تو تم کیسے لگتے؟ تم اچھے نہیں لگتے. حضرات محترم بالکل اچھے نہیں لگتے. جس جگہ جو جگہ تھی اسی مقام پر میرے اللہ نے جناب والا پورے جسمانی نظام کو استوار فرمایا. پھر اتنا ہی نہیں, پھر میرے اللہ نے تمہارے انگلیوں میں, ارے آدھار کارڈ والے تو آج سمجھے ہیں, ان آدھار کارڈ والوں کو پتہ ہی کیا تھا. میرے اللہ کی شان دیکھو اور پھر اس
خدمت پر جو فرشتے مامور ہیں ان کا علم دیکھو، ان کا علم دیکھو کہ جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس دھرتی کے پردے پر، جتنے لوگ آتے ہیں اس دھرتی کے پردے پر، حضرات محترم حیرت کی بات ہے سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہے، تمہاری انگلیوں کے نشان الگ ہے، ان کی انگلیوں کے نشان الگ ہے، ان کی انگلیوں کے نشان الگ ہے۔ آدھار کارڈ والے تو آج سمجھے سلسلہ اسی دن سے ہے جس دن سے بابا آئے ہیں اور بابا کی اولادیں دھرتی کے پردے پہ تشریف لائی ہیں، ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہے۔ اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں اور 8 ارب لوگوں کے 16 ارب انگوٹھے ہیں، 16 ارب انگوٹھے، اور سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ خدا کی قسم کروڑوں لوگ، اربوں لوگ، بلینوں لوگ، سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ۔ کیا شان ہے اور کیا علم ہے ان فرشتوں کا جو فرشتے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنا رہے ہیں، ان فرشتوں کے علم کا کیا کہنا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے لوگوں، جب یہ فرشتے جو ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنا رہے ہیں، یہ فرشتے نبی کے غلام ہیں، ہواؤں کو ہانکنے والے فرشتے نبی کے غلام، بادلوں کو لے جانے والے فرشتے نبی کے غلام، روح نکالنے والے فرشتے نبی کے غلام، ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنانے والے فرشتے نبی کے غلام۔ اب یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جناب والا ایک کونا خالی پڑا ہے وہ کونا بھی پر ہو جائے، جناب ایک کونا خالی ہے وہ کونا بھی پر کر لو۔ سچائی ہے کہ جب غلاموں کا علم ایسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زور سے اور زور سے، ارے جب غلاموں کا علم ایسا ہے، مبارک کروانا، جب غلاموں کا علم ایسا ہے تو پھر بہت زیادہ غور کرنے کی بات نہیں ہے۔ جب غلاموں کا علم ایسا ہے تو خدا کی قسم ان غلاموں کے بوس کا علم کیسا ہوگا، ان کے ہیڈ کا علم کیسا ہوگا، ان کے مکھیا کا علم کیسا ہوگا۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں جو مصطفیٰ کے علم کو ناپنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں جو مصطفیٰ کے علم پر میٹر چلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور ان میٹر چلانے والوں سے کہہ دو ابے کب تک چلاؤ گے میٹر؟ مصطفیٰ کی حیات اور مصطفیٰ کے علم پر ساری دنیا ناپنے لگی ہے تمہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں نہ ناپے، اگر تم چاہتے ہو دنیا تمہیں نہ ناپے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری قدر و قیمت واپس آ جائے تو مصطفیٰ کے علم کو ناپنا بند کر دو، مصطفیٰ کی حیات کو ناپنا بند کر دو، مصطفیٰ کی شان کو ناپنا بند کر دو، آنکھیں بند کرو اور یہ کہو رب نے جو شان نبی کو عطا فرمائی ہے ہم نے دل سے اس شان کو مانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان محریرہ، فیضان محریرہ، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ، اسلام و شرع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہوں کیا اس اللہ کو ہم یاد کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ اس کو یاد کرنا کیا ہم ضروری نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم محسن وہی ہے، ویل وشر وہی ہے، حضرات محترم ہم پہ احسان فرمانے والا وہی ہے۔ اس نے جناب والا آدم سے حیات دی، ہمیں وجود دیا۔ صحیح حضرات، بات زیادہ ہو جائے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے۔ 12 بجے لاش کروں گا، قبلہ حضور ہمارے سر کے تاج یہاں موجود ہیں۔ حضرات میں تو چاہتا تھا لمبی گفتگو ہو مگر قبلہ حضور امان ملت کا یہ خاصہ ہے پورے بھارت ورش میں کہ جہاں جناب والا قبلہ ہوتے ہیں جلسہ بڑی ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا اس جلسے میں جس میں امان ملت موجود ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے وہ لوگوں بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور سن لو 10-20 منٹ مجھے، اور ایسے ہی بیٹھے رہو، کوئی جا تو نہیں رہا ہے ابھی۔ 6 بجے تک کتنے لوگ سن سکتے ہو؟ یہ آل رسول ہیں، مسکرا دیتے ہیں تو انشاءاللہ خدا کی قسم رحمتیں برس جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے مسکرانے کا ہی فائدہ اٹھا لیا تم نے، سبحان اللہ۔ جو 6 بجے تک کے لیے ہاتھ اٹھا دیا
اگر یہ نہیں مسکراتے تو تم 6 بجے تک کے لیے کبھی ہاتھ نہیں. بہت تیز ہو آپ لوگ بھی, بڑے سمجھدار ہو, حالات کے پردے میں جھانک کے دیکھ لیتے ہو. آگے بڑھتا ہوں, اجازت چاہوں گا, بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا مبارک پوریو کہ یہ اللہ ہے, بہت پیار کیا ہم سے. بہرحال حضرات محترم, نعمتیں ہی نعمت پورے وجود کے اندر, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک غور کر لو. یہ اللہ ہے جس اللہ نے دماغ دیا, یہ اللہ ہے سننے کی طاقت عطا فرمائی, یہ اللہ ہے جس نے لینس عطا فرمائے اور 40,000 پردوں کے اندر ہماری آنکھوں کا یہ جناب والا لینس رکھ دیا, مضبوط ہڈی کے اندر سینسٹیو دماغ رکھ دیا میرے اللہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم, شان ہے میرے اللہ کی. باہر کیف میں اگر یہی بولتا رہوں ٹائم زیادہ ہو جائے گا, اس لیے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جب پیدا کر دی, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا تیار فرما دیا, تو پھر میرے مولا نے بڑے خوش ہو کر, میرے مولا نے بہت خوش ہو کر حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونک دی اور میرے اللہ نے جان عطا فرما دی. سیدنا آدم جب دیکھنے لگے, جب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کا جسم جناب والا با حیات ہو گیا, تو خدا کی قسم میرا رب اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا. حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد, حضرت آدم میں روح ڈالنے کے بعد میرا رب اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی میں میرے رب نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اپنے محبوب سے بتایا اللہ نے. اللہ سبحان اللہ, ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات محترم, یہ منظر اللہ نے محبوب, کیونکہ رات النیاز کی باتیں وہیں ہوتی ہیں, کوڈ ورڈ استعمال ہوتے ہیں, عاشق جانے معشوق جانے, حبیب جانے محب جانے, ساری دنیا میں ایک ہی تو ہے جس کی ناز برداری کرتا ہے اللہ, وہ مدینے والا مصطفیٰ. خدا کی قسم اللہ ناز اٹھاتا ہے ان کے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, مگر محبوب سے بار بار کہتا ہے, محبوب سے بار بار کہتا ہے, معشوق سے بار بار کہتا ہے, اے میرے محبوب. ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, مگر محبوب میں چاہتا ہوں کہ میرا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ. ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ بار بار چاہتا محبوب راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جانے وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد بریلوی فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, اور جناب محمد برائے الہی, جناب الہی برائے محمد. اور ایک شاعر اور کہتا, تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. عجیب تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. ایک ہی تو ہے جس کے ناز اٹھاتا ہے, ایک ہی تو ہے جسے راضی کرتا ہے, وہ مدینے والا محبوب. کوڈ ورڈ میں باتیں ہوتی ہیں جناب والا. اللہ فرماتا اپنے محبوب سے, میرے محبوب والتین والزیتون, اے میرے محبوب مجھے انجیر کی قسم, والزیتون مجھے زیتون کی قسم, والطور سینین طور سینا کی قسم, اے میرے محبوب وہذا البلد الامین, اور اس پیارے شہر کی قسم جس شہر میں تو پیدا ہوا. اور زور سے, اور جس شہر میں میرا محبوب آیا اس شہر کی قسم, اے میرے محبوب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت میں پیدا فرمایا. اللہ ایسی قامت عطا فرمائی. تم دیکھو تو صحیح کتنے پیارے لگتے ہو تم, سبحان اللہ کتنے اچھے لگتے ہو تم. ذرا بھینس کو دیکھو کیسے کھڑی ہے, بیل کو دیکھو کیسے پڑا ہے, سانپ کو دیکھو کیسے رینگ رہا ہے, حضرات اس طوطے کو دیکھو کیسے اڑ رہا ہے, اس کوے کو دیکھو جناب والا کیا شاطریت, کیا شاطریت, کیا
کیا شاطرانہ چال چلتا ہے. وہ لوگوں ان جانوروں درندوں پرندوں کو دیکھو اور ذرا اپنے آپ کو دیکھو کتنے خوبصورت ہو. اللہ نے کتنا پیار کیا ہے تم سے, اور نفس جناب اس وقت پیار کیا, آج بھی پیار کرتا ہے تم سے جناب والا, اور خاص طور سے مسلمانوں سے بے حد محبت فرماتا ہے میرا اللہ, بے حد محبت فرماتا ہے. تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے اندازہ. تم بد عمل ہو, تم بے حیا ہو, تم بے نمازی ہو, تم جناب والا بد اخلاق ہو. تم جو کون سی برائی ہے جو تمہارے سماج میں نہیں, تمہارے مرد نمازوں کی طرف نہیں, تمہاری عورتیں جناب والا 20 جوڑی کپڑے ہونے کے باوجود بچوں کے پیشاب کا بہانہ بناتی ہیں. بچوں نے پیشاب کر دیا معاذ اللہ, نماز پڑھنے تیار نہیں, معاذ اللہ بے حیائی پام عروج پر ہے. وہ لوگوں ان بچوں کو دیکھو کیا حالت ہے ان بچوں کی. الف سے ان بچوں کو تہذیب نہیں, تمیز نہیں, حضرات اسلام کے عقائد اور اعمال کا پتہ نہیں ہے ان بچوں کو. کیا ہے ہر وقت گلی ڈنڈے اور کٹ کٹ کی باتیں کرنے والے بچے. ان نوجوانوں کو دیکھو واٹس ایپ اور فیس بک کی گمی دنیا میں ایسے مگن ہے, ایسے مگن ہے, ایسے مگن ہو گئے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ناک پہ غصہ رکھا ہوا ہے, نہ بڑے کا ادب ہے نہ چھوٹے کی عزت ہے. اذان ہوتی ہے تو موبائل پہ باتیں, نماز ہوتی ہے تو جناب والا موبائل پہ باتیں. ہر وقت موبائل موبائل موبائل, برباد ہوئی ہے موبائل. ہر وقت یہ موبائل, اتنا موبائل, دن میں موبائل, رات میں موبائل, رات میں 3 بجے تک موبائل کی پھول پھولنیوں سے باہر نہیں آتا. موبائل دیکھ دیکھ کے ایسا بگڑا کہ جناب اچھا خاصا چوکور بنایا تھا اللہ نے. موبائل دیکھ دیکھ کے اس نے اپنے آپ کو تکونا بنا لیا. اس کا سوکھا ہوا منہ دیکھو, اس کے پچکے ہوئے گال دیکھو. اسے اللہ عز و جل نے کیسی طاقت اور کیسا پاور دیا تھا. اس نے موبائل کے راستے ساری طاقت بہا دی, اور جناب والا اس موبائل کی وجہ سے اس نے اپنی جوانی کو بڑھاپے کی منزلوں میں داخل کر لیا. ہر وقت موبائل. اور اس بڈھے کو دیکھو, اس بڈھے کو, یہ بگڑا ہوا بڈھا, یہ بے شرم بڈھا, یہ آوارہ بڈھا. حضرات محترم اس بوڑھے میں اذان ہو رہی ہے تو مسجد کے دروازے پہ بگی باغ کھیلتا ہوا نظر آیا. میں نے اپنی آنکھوں سے کھیلتے ہوئے بڈھے دیکھے ہیں. ارے او بوڑھو تم کتاب ہو, اے بوڑھو تم کھلی کتاب ہو. تم جیسا کرو گے تمہاری اولادیں ویسی ہی کریں گی. اگر تم نماز پڑھو گے تمہارے بچے نماز پڑھنے لگیں گے. ان نوجوانوں کو آخر تم چاہتے کیا ہو, سارے مذلت میں گر جائیں یا عزت کے ہمالیہ کی بلند چوٹی پہ فائز ہو جائے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل, تمہاری اولاد, یہ جوان اگر عزتوں کے تاج محل کو تاج محل پر فائز ہو جائے, عزتوں کے ہمالیہ کی ہمالیہ پروت کی اعلیٰ چوٹی پہ براجمان ہو جائے, تو اے بوڑھو وہ کام کرو جن کاموں سے تمہارے بچوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو جائے. اور ان عورتوں کو بتاؤ جن عورتوں نے اپنے بچوں کو آوارہ بنا ڈالا, ایک لفظ جناب والا تلقین کا نہیں. سماج کے ان مردوں اور ان عورتوں کو بتاؤ بچہ پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. اصلاح معاشرہ کانفرنس سے حضور امان ملت موجود ہے. گستاخی تو ہو رہی ہے میں جاننا ہوں, مگر معاف کر دیں گے آل رسول یہ بھی جانتا ہوں. بڑے مہربان ہیں, بڑے ترس والے ہیں, معاف کر دیں گے, مگر گستاخی کا جملہ ہے. اے لوگوں بچہ پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. بچہ پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. بچے کیا جانوروں کے نہیں ہوتے, بچے کیا کتوں کے نہیں ہوتے, بچے کیا کووں اور چیلوں اور گدھوں کے نہیں ہوتے, بچے کیا بھیڑیوں کے نہیں ہوتے. بچے جناب والا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا جناب والا کتوں کے اور کتیوں کے پلے نہیں ہوتے. وہ لوگوں بچے پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم بچے پیدا کرنا کمال نہیں, مگر ان بچوں کی گردنوں میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالنا کمال ہے, بنانا کمال ہے. اللہ کا چرچا ان کے لبوں پہ عام کرنا کمال ہے. اللہ کی محبت کا چراغ ان کے سینوں میں چلانا کمال ہے. اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ, اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت والے ہو جاؤ, تو لوگوں ان نسلوں کی طرف آؤ. حضرات محترم ان نسلوں کی طرف آؤ. ایک بوڑھا آدمی, سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان بحریرہ, فیضان بحریرہ, برکاتی دولا, برکاتی دولا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک بوڑھا ہے اللہ والا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، کیا کھائے کیا پیے، چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لیتا ہے، دریا کے کنارے آتا ہے، بیٹے مچھلی کا شکار کریں گے، رات کا کھانا تو تیار ہو جائے گا، توجہ چاہوں گا، 1 منٹ لوں گا، چھوٹی سی بچی ساتھ ہے، دریا کے کنارے آ گئے، ضرورت کے لیے مچھلی کا شکار ہو رہا ہے، ظہر بھی وہیں پڑھ لی، عصر بھی وہیں پڑھ لی، مچھلیاں بہت آ گئی ہوں گی، یہ سوچا تھا عصر کی نماز کے بعد بہت مچھلیاں آ گئی ہوں گی، پیچھے مڑ کے دیکھا اب گھر چلیں، پیچھے مڑ کے دیکھا خوش تھے بہت مچھلیاں پکڑ لی ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا سوپڑا صاف، پیچھے مڑ کے دیکھا پلیاں خالی، پیچھے مڑ کے دیکھا جو برتن تھا جس میں رکھ رہے تھے وہ خالی، ایک بھی مچھلی نہیں، بیٹی سے پوچھا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں، مسکرا کے بولی بابا آپ پکڑتے رہے ہم چھوڑتے رہے، آپ پکڑتے رہے ہم چھوڑتے رہے، بابا بولے بیٹی سارے دن کی محنت پہ پانی پھیر دیا، چلچلاتی دھوپ، مٹر بھونتی ریت، تیرا بابا تڑپتا رہا، مچھلیاں پکڑتا رہا، اور تو کھلواڑ کرتی رہی، مچھلی آتی رہی اور دریا میں واپس کرتی رہی، تو جناب والا بیٹی کہتی ہے چھوٹی سی بچی ہے، بوڑھو تمہارے لیے سبق ہے، کھیلنے والے بوڑھے، آوارہ بوڑھے، بے شرم بوڑھے، ان کے لیے سبق ہے، بوڑھا باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے مچھلیاں کہاں ہیں، بیٹی کہتی ہے بابا آتی رہی میں چھوڑتی رہی، کہا کیوں میرے لال ایسا کیوں کیا تم نے میرے بیٹے، ایسا کیوں کیا اپنے باپ کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، تو کہنے لگی پانی نہیں پھیرا، شاید بابا آپ بھول گئے ہیں ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، بابا آپ نے فرمایا تھا کہ جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں وہ مچھلیاں گرفتار ہو جاتی ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لی جاتی ہیں، بابا یہ مچھلیاں گرفتار ہو گئی تھی، پکڑی گئی تھی، شکار ہو گیا تھا ان مچھلیوں کا بابا، میں نے اس لیے واپس کر دیا بابا ان مچھلیوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل مچھلیوں کو ہم اور ہم بھی کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، چھوڑ دیا بابا، نہیں چاہیے ایسی مچھلیاں بابا، اللہ اکبر، کیا شان والا بوڑھا اور کیا عزت والی اولاد، اور ایک یہ بوڑھا ہے حضرات محترم بھول بھلیوں میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن اچانک پکڑ لے گا موت کا فرشتہ، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، حیا آنی چاہیے تھی، اور جناب والا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تو نے توبہ کرنے کا ہمیں موقع عطا فرما دیا، توبہ کرنے کا پل دے دیا، مگر پھر بھی توبہ نہیں کرتا، اس مرد کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو، اس بدتمیزی کو دیکھو، سماج کے نوجوانوں کی بے حیائی کو دیکھو، اس کے باوجود تم جانتے نہیں اللہ آج بھی تم سے کیسی محبت کر رہا ہے، ایسی محبت کر رہا ہے، ہٹ جاتی زمین، گر جاتا آسمان، ختم ہو جاتے تم جناب والا، مگر پھر بھی میرا اللہ تم پہ کیسا مہربان ہے، جانتے ہو کیسا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے کہ اگر کہیں وقت کی کوئی آندھی یا سمے کا کوئی طوفان اگر تمہاری جڑوں کو ہلانا اور ہٹانا چاہتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ڈیفنس کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری غیبی مدد، میں مائک پہ یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے تمہاری مدد کہاں نہیں کی ہے، تم خود ہی گھر کے تنہائیوں میں جا کے سوچنا کہ جناب والا اللہ کیسے کیسے ہماری مدد کر رہا ہے، وہ دیکھو ہزاروں مسلمانوں کو جناب والا بے کسی اور بے بسی کے حال میں تباہ و تاراج کر دیا گیا، میانمار میں برما میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور حیوانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ ہوا، یہ تو زندہ مثال ہے، تم نے دیکھا نہیں اسی پچھلے جمعے کو تو ایسا
زلزلہ آیا میرے اللہ کی طرف سے, ایسا زلزلہ آیا حضرات محترم دنیا میں دنیا میں جناب والا 3 تیروتا کا یا 4 تیروتا کا زلزلہ آتا ہے, 4.5 تیروتا کا زلزلہ آتا ہے, مگر یہاں میانمار کے اندر وہ لوگ جب زلزلہ آیا 7.9 کا دنیا سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ یہاں اتنا بڑا زلزلہ, ہزاروں لوگ چلے گئے جناب والا, ہل کے رہ گیا دیش کا دیش, گھر کے گھر جناب والا ہل کے رہ گئے. جانتے ہو کیا ہے یہ مظلوموں کی آنکھوں کا اثر ہے, جانتے ہو کیا ہے یہ اللہ کا ڈیفنس ہے, جانتے ہو کیا ہے یہ اللہ کا پیار ہے حضرات محترم. مگر تم کہاں سمجھے, تم جناب والا ڈبل فائٹ میں ٹائی فائٹ میں چلے گئے تو اللہ یاد آ گیا. حضرات محترم جب تم بدحال و کنگال ہو گئے اللہ یاد آ گیا. جب تم اچھے تھے, صحت مند تھے, اللہ کو بھولے ہوئے تھے, جب تم مالدار تھے, لڑکوں کی پیدائش ہوتی تھی تو تم بدماش عورتوں کا بلا بلا کے ڈانس نہیں کرواتے تھے کیا؟ عورتوں کا ڈانس ہوتا تھا جناب والا. ہم مولوی لوگ تم سے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ حاجی صاحب, کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا تھا کہ بچے مانتے نہیں, کریں تو ہم کیا کریں. حضرات آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ایسا پیار کیا, پیدا کر کے ہی تمہیں چھوڑ نہ دیا بلکہ پیدا کر کے میرے اللہ نے, حضرات محترم اللہ نے پیدا کر کے حضرت آدم کو اتنا علم عطا فرمایا, چھوڑا نہیں بلکہ خدا کی قسم سب سے پہلے اللہ نے بابا آدم کو علم عطا فرمایا. ایسا علم مارہرہ والوں کا, امین میاں صاحب کا, حضور امان میاں صاحب کا, یہ میسج مارہرہ کا پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے. ابھی مفتی فرقان نے وضاحت فرما رہے تھے, آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے, آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. پیدا کرتے ہی ترنت میرے اللہ نے بابا آدم کو علم کا جناب والا صحرا باندھا, اتنا علم دیا. میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے آدم کو اسماء اور مسمیات کے علوم عطا فرما دیے. 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرمایا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. یہ انگریزی, یہ ہندی, یہ پرتگالی, یہ ملیالم, تیلگو, تمل, دنیا میں صرف 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں. مبارک پور والوں 2462 لینگویج آئی اسپوکن ان دس ورلڈ, ایسٹ ٹو ویسٹ, نارتھ ٹو ساؤتھ, پوری دنیا میں 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں. مگر اللہ نے ہمارے بابا کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم دیا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کوئی پارٹیکولر لینگویج کسی کے باپ کی نہیں ہے, ہر زبان ہمارے باپ آدم کی زبان ہے. اس لیے جناب والا جو زبان چاہو وہ سیکھ لو, ہندی سیکھ لو, انگریزی سیکھ لو, پرتگالی سیکھ لو, تمل, ملیالم اور جناب والا چائنا اور فرنچ سیکھ لو. مگر یاد رکھو ان زبانوں کے بیچ میں ایک زبان ایسی ہے, ایک زبان, صرف ایک زبان, ان لاکھوں اور کروڑ زبانوں کے بیچ میں ایک زبان ایسی ہے جو زبان جناب والا اللہ کے سرکاری آفسوں کی زبان ہے, وہ فرشتوں کی, جنتیوں کی زبان ہے, وہ قرآن کی زبان ہے, وہ اللہ کے سرکاری, سبحان اللہ, اور وہ عربی زبان ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان محررہ, فیضان محررہ, برکاتی دورہ, علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, سرزمین مبارک پور, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من تعلم لغت قومنا من مکرہم, جو کسی قوم کی زبان سیکھ لیتا وہ اس قوم کی مکاری زبانیں سیکھو. مگر عربی زبان بہت ضروری زبان ہے, نہایت امپورٹنٹ زبان ہے. حضرات محترم یہ ایسی زبان ہے کہ یہ اللہ کے سرکاری آفسوں کی زبان ہے. اب میں سرکاری آفس کی وضاحت کرتا مگر 15 منٹ رہ گئے ہیں. ان 15 منٹ میں سرکاری آفس کی زبان کا جناب والا بہت زیادہ ایکسپلیشن نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے جناب میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور بس ایک اشارہ یوں کرنا چاہتا ہوں کہ تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور جیسے ہی قبر میں پہنچو گے تو تمہاری زبان بھی اپنے آپ پر بھی زبان ہو جائے گا. اپنے آپ کوئی فرشتہ تم سے آ کے یہ نہیں پوچھے گا تمہارا رب کون ہے. وہ فرشتہ آ کے عربی میں تم سے پوچھے گا مر رب کا, تو تم عربی میں بتاؤ گے ربی اللہ. نہ پڑھنے کی ضرورت, نہ 10 سال مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت.
حضرات محترم، بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی سیما، اللہ کی سلطانی کی جناب والا جب دیش کی سرحد و سیما بدل جاتی ہے تو وہاں کے قانون فالو کرنے پڑتے ہیں. ایسے ہی جب تمہاری یہ سرحدیں بدل گئیں تو ان سرحدوں کے اندر جناب جو زبان چلتی ہے وہی زبان تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے گی. باہر جناب طویل نہ ہو جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ لوگوں، اللہ نے تو نہ اس وقت چھوڑا نہیں، پھر اللہ نے علم دیا اور جناب والا اللہ نبیوں کو علم دیتا رہا. اور سے کہو سبحان اللہ. نبیوں کو علم دیتا رہا. پھر آخر میں اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے جناب والا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں عطا فرمائی. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کبھی نہیں فرمایا میرا بڑا احسان ہے تم پہ کہ میں نے تمہیں پانی دے دیا، کھانا دے دیا، اور پانی اور کھانا ہضم کرنے کے لیے تمہیں معدہ دے دیا، تمہیں جگر دے دیا. اللہ نے بولنے کے لیے زبان دے دی. کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے یہ دے دیا اور میں نے وہ دے دیا. مگر جب اللہ نے اپنا محبوب تمہارے حوالے کیا، جب مدینے والے مصطفیٰ تمہارے لیے سمرپت ہوئے، تو جناب والا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والو، تم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے بیچ میں اپنا مدینے والا محبوب بھیج دیا ہے. اگر طلب کے کہہ دو سبحان اللہ. سب سے بڑی دولت مدینے والا مصطفیٰ، سب سے بڑی نعمت مدینے والا مصطفیٰ، شان والا مصطفیٰ، پوری دنیا کا پردھان منتری گھوشت کر کے اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو بھیج دیا. سبحان اللہ. ایسا پردھان منتری ہے میرا نبی، یونیورسل پرائم منسٹر. میں دنیا کے پردھان منتریوں کی بات نہیں کرتا. دنیا کے پردھان منتری تو جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں بلائیں اتر آتی ہیں، مگر یہ ایسا یونیورسل پرائم منسٹر ہے ہمارا نبی کہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ایک انوکھا انسان، ایک جناب والا پوری دنیا کے لیے اکلوتا ٹیچر. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. ڈاکٹر بن کے آیا، وہ دنیا کے لیے ماسٹر بن کے آیا، وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا انجینئر بن کے آیا. جناب والا زندگی کے ہر سیکشن میں اس کو نمونہ حیات بنا دیا گیا. تم اگر بیٹوں کے باپ ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، تم اگر سلطان کی رعایا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو، تم اگر بادشاہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تم مزدور ہو، سلائی کا کام کرتے ہو بمبئی کی زمین پر، یا جناب والا تم خدا کی قسم بزنس مین ہو اور دکانیں چلاتے ہو، شو روم چلاتے ہو، تو خدا کی قسم تجارت کرنے والے، ملک شام کو تجارت کا قافلہ لے جانے والے محبوب کو دیکھو. جناب والا زندگی ہر سیکشن میں مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے نمونے کے طور پر پیش کر دی گئی ہے. تم حاکم ہو یا رعایا، تم محکوم ہو، تم مظلوم ہو، تم اکیلے ہو، تم مائلی نظام چلاتے ہو، تم جناب والا تم مائلی نظام چلاتے ہو، یا تم کسی کرسی کے مالک ہو، ہر سیکشن میں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. وہ آئے زمانے میں، وہ آ گئے جناب والا، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. یہ اللہ نے بھیجا. کتنا رحیم ہے اللہ. پیدا کیا، کھانا پانی دیا، نعمتیں عطا فرمائی اور راستہ چلانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. ذرا تڑپ کے کہہ دو پھر بھی تم اللہ کے قدردان نہیں، پھر بھی تم اللہ کے شکر گزار نہیں. اے لوگوں، اللہ کا شکریہ ادا کرو. یاد رکھنا تم خدا کی قسم زمینوں سے آسمانوں پہ پہنچ جاؤ گے. کھوئی ہوئی عزت اور جناب والا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، سواد ایمان چاہتے ہو، اپنی آزادی چاہتے ہو، خدا کی قسم مشکلات کا حل چاہتے ہو، سمسیاؤں کا سمادھان چاہتے ہو. آج کی کالی دنیا میں، آج کی کالی دنیا کی سیاہی کو سفیدی میں بدلنا چاہتے ہو. اے لوگوں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کا چرچا شروع کر دو. مصطفیٰ کو بھیج دیا. 5 منٹ اور چاہوں گا. پریشان تو نہیں ہو. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. آ گئے نبی، آ گئے نبی، چھا گئے نبی. ایسا نبی، ایسا بچپن اس کا کہ دنیا نے ان کا بچپن دیکھا تو دنیا بولی، ایک زبان بولی، ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا. اور اے مبارک پور والو، عزت والو، شان والو، جب میرا نبی جوان ہوتا ہے اور گلیاں سجتی ہیں میرے محبوب سے اور گلیارے مہکتے ہیں،
جب گلیاڑے مہکتے ہیں، ارے ایسے مہکے وہ ایسے مہکے، تم کیوں حیران ہو؟ وہ ایسے کوئی پرفیوم نہیں لگاتے، وہ کوئی عطر نہیں لگاتے، مگر ان کی مہک بھی بڑی عجیب ہے۔ راستے سے گزرے، پورا راستہ مہک گیا، نبی کے غلام پتہ لگاتے تھے مصطفیٰ کدھر ہے، تو جناب جب وہ مسجد میں نہیں پاتے، گھر نہیں پاتے، تو راستے میں دیکھتے تو جناب والا کہہ دیتے اس راستے سے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا۔ ایسی مہک کیوں تھی اس کے اندر؟ جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت نے بالکل سمپل سا جواب دیا، بالکل سادہ سا جواب، قربان بریلی والے اعلیٰ حضرت نے۔ کیا علم ہے، کیا علم ہے اور کیا عشق ہے، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج یہ یوٹیوب پہ بھیڑیے بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، درندے جنگلی آوارہ مانسکتائیں، نہ جانے کیسی کیسی مانسکتائیں لے کے یوٹیوب جیسا ایک ایسا گندا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر قسم کا بھیڑیا بیٹھا ہے، ایمان کو دسنے کے لیے ناگ بیٹھے ہیں کوبرے، اور تم جناب والا کبھی انجینئروں کو سنتے ہو، کبھی ڈاکٹروں کو، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر۔ ابے ٹائی لگا کے تو قرآن کی تفسیر بیان کرے گا بے، تو پینٹ شرٹ پہن کے قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، اور تو روزانہ داڑھی کو جناب والا بالکل چکنی کر کے تیری حیثیت ہے، تو قرآن کی تفسیر بیان کرے گا۔ ارے او مبارک پور والوں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام غزالی جیسا علم چاہیے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ امام غزالی جیسا تقوی چاہیے، اور امام راضی جیسا علم چاہیے، اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بریلی کو امام احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے، عشق رسول۔ یہ ہے مفسر جناب والا، یہ یوٹیوب پہ بھیڑیے۔ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے۔ ہر آدمی بیان کر دے گا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا یہ مطلب ہے اور قرآن کا یہ مفہوم ہے، معاذ اللہ ایسد بار معاذ اللہ۔ وہ دیکھو کوئی انجینئر کی شکل میں ہے، کوئی ڈاکٹر کی شکل میں ہے، کوئی ماسٹر کی شکل میں ہے، اور کوئی بےہودہ نہ بولنے کی تمیز، نہ جناب والا نہ کھانے کا طریقہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ اترنے والے قرآن کی حکمتیں بیان کر رہا ہے یوٹیوب پر۔ معاذ اللہ، اے لوگو ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تم نبی کے غلام ہو اور تم نسبتوں والے ہو، تمہیں یوٹیوب سے نسبت نہیں، تمہیں مارہرہ والوں سے نسبت ہے، تم بریلی والوں سے منسوب ہو، تم 11ویں والے ہو، تم 12ویں والے ہو، تم خواجہ کی چھٹی والے ہو، تم سیدوں والے ہو، تم یوٹیوب کے بھیڑیوں والے نہیں، امان ملت والے ہو، امین ملت والے ہو، تم برکت اللہ مارہروی کے غلام ہو۔ اے لوگو، تمہاری تشخیص یوٹیوب سے نہیں ہو سکتی، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درکار ہے ہمارے ملت کے حضور اپنے سنی عالموں سے پوچھو کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا ہے۔ اس لیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان محرر، فیضان محرر، برکاتی دولہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، سرزمین مبارک پور، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے اللہ آباد رکھے آپ کو، سرسد و شاداب رکھے۔ 6 منٹ اور لوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں قربان بریلی والے امام کے، سبحان اللہ، دنیا کی یونیورسٹیوں میں 36 علم پڑھائے جاتے ہیں، only 36 برانچ آف نالج کی ایجوکیشن ہے آل اوور یونیورس، چاہے وہ MUE کیوں نہ ہو، مگر یہ بریلی کا امام احمد رضا 36 نہیں، 37 نہیں، 38 نہیں، 39 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 50 اور 1 51 نہیں، 52 نہیں، 53 نہیں، 54 نہیں۔ یہ لوگوں دنیا کی یونیورسٹیاں سمٹ جاتی ہیں 36 میں، برانچز آف نالج 36، مگر یہ بریلی والا 51 52 53 نہیں، 54 نہیں، 55 نہیں، بلکہ گیان کی 56 شاخاؤں میں، یعنی 56 برانچز آف نالج میں بریلی کے امام احمد رضا نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچ دیا ہے۔ ایک طرف میرے بھارت کا نام روشن کر دیا، پوری دنیا میں میرے بھارت کا نام روشن، اور دور سے ایک سمپل سا جواب دیتا ہے وہ علم کا پہاڑ۔ کیوں مہکتے ہیں وہ؟
माशाअल्लाह बहुत अच्छा। इतना महके कि बरेली वाले बोले उनकी महक ने दिल के गुंजे चल दिए हैं, कूचे बजा दिए हैं। जब गलियारे महके हैं तो क्यों महके? तो एक सिंपल सा जवाब दिया, कहते हैं क्यों ना महके वो, क्यों ना महके वो। हमने कहा आका कोई इत्र कोई परफ्यूम लगाते हैं जी इतना महकते हैं? तो आला हजरत कहते क्या बातें करते हो तुम, इत्र और परफ्यूम की बातें करते हो? अरे वो इसलिए महकते हैं कि लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल। अरे ऐसे ही तुम लोग इन शेरों को तो सुभान अल्लाह तो कह दो, जरा रिएक्शन तो दे दो, जरा तड़प के तो कह दो सुभान अल्लाह, ये तो दिखा दो इन शेरों को तुम समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे हो। लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मान फूल। सुभान की बातें करते हो परफ्यूम की, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा मारेरा वालों की भी सुन लो। सुभान अल्लाह बैठे हैं दूल्हा बन के यहाँ, बहुत अच्छा। बैठे हैं यहाँ इस मजलिस के मीरे मजलिस बनकर, अमाने मिल्लत जनाबे वाला, जरा इनकी भी सुन लो। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। सुभान अल्लाह। कहाँ हैं इनके चाहने वाले? सुभान अल्लाह। और जोर से, अरे इनके चाहने वालों जरा बुलंद आवाज में बोलो, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। हज़रत मोहतरम वो सिंपल अंसर बरेली वाले का जिस गलियारे से चले गए, महक गए। जब गलियारे महके हैं खुदा की कसम, जब गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफा से, तो पूरी दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जानते हो जब वो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का माशूक जब 40 बरस का हो गया, जब 40 बरस का हो गया, तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब आजा गारे हिरा में आजा, ले मैं तुझे कुरान दे दूं, आजा गफारान की चोटी पे आजा, नबुव्वत का ऐलान कर दे। और बस मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया और जनाब धन वर्षा शुरू हो गई, धन वर्षा शुरू हो गई। इधर मुस्तफा जाने रहमत ने गारे हिरा में क़याम फरमाया, कुरान उतरा तो एक ऐसी बारिश हुई जनाबे वाला जिस बारिश में मुसलमान ही नहीं भीगा, पूरी दुनिया भीगी है, यहूदी भीगा है, ईसाई भीगा है, सारी दुनिया भीगी है। आज अगर एहसान नहीं मानेंगे कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे, परसों नहीं मानेंगे तो यहाँ इस दुनिया से जाने के बाद सारी दुनिया को मेरे नबी का एहसान मानना होगा। जैसे ही मेरे नबी 40 बरस के हुए कुरान उतरा तो एक ऐसी बारिश की मेरे अल्लाह ने जो पूरी दुनिया में हो गई। जानते हो वो कौन सी बारिश थी? वो इल्म की बारिश थी, सुभान अल्लाह, वो नॉलेज की बारिश थी, वो ज्ञान की बारिश थी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। इल्म का उजाला इससे पहले नहीं फैला हुआ था, इल्म का उजाला इससे पहले फैला हुआ नहीं था। इसीलिए मूसा का कोई उम्मती मोटरसाइकिल न बना सका, ईसा का कोई उम्मती कार न बना सका, और दाऊद का कोई उम्मती हवाई जहाज न बना सका। ये मेरे नबी के उम्मतियों का कमाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह, और से बोलो सुभान अल्लाह। इल्म की धन वर्षा, वाह वाह एजुकेशन, सुभान इल्म मुस्तफा के आते ही पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया इल्म। यही वजह कोयला देख के रेल का इंजन बनाने लगे, मार्कोनी को देखो तो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगे, लोग चांद पे जाने की बातें करने लगे। नबी के आने से पहले तो किसी को ये भी पता नहीं था, 4000 साल तक किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में पेट्रोल और डीजल निकलता है, किसी को पता ही नहीं चला। मगर नबी क्या आ गए, इल्म की बारिश ने पूरी दुनिया को भिगो डाला, पूरी दुनिया को भिगो दिया इल्म की बारिश ने। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अल्लाह ने पैदा किया मोहब्बत से, अल्लाह ने रखा मोहब्बत से, अल्लाह ने जिंदगी दी तुम्हें बड़ी मोहब्बत से, और अल्लाह पूरी जिंदगी तुम्हारी निगहबानी फरमाता रहा। तुम सो रहे, तुम्हारी माँ सो रही थी, छोटे थे तुम, नज़ला जुकाम हो गया था, तुम्हें याद है? अरे याद है तुम्हें?
तुम्हारी माँ सो गई थी, थकी हुई थी, छोटे थे, बड़े लंबे लंबे सांस ले रहे थे तुम, बहुत लंबे लंबे सांस ले रहे थे, मच्छरदानी थी नहीं, बड़े लंबे लंबे सांस ले रहे थे, मच्छर चारों तरफ आते थे तुम्हारी नाक के आसपास, याद है कुछ? आते थे मच्छर, जहरीले मच्छर, कातिल मच्छर, मर्डरर मच्छर, बड़े खतरनाक होते हैं मच्छर, डेंगू के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, इतने खतरनाक होते हैं मच्छर के बड़े बड़े डॉक्टरों को निकल गए मच्छर, बड़े बड़े डॉक्टरों को निकल गए मच्छर। मच्छर आते रहे, तुम लंबे सांस लेते, अम्मा सो रही थी। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी छोटे बच्चे की नाक में मच्छर चला गया। हालांकि तुम्हारे तो हाथ भी नहीं चल रहे थे, तुम्हारे तो हाथ भी नहीं चल रहे थे, मच्छर आ रहा था, तुम लंबे लंबे सांस ले रहे थे, मगर अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि मुबारकपुर में किसी बच्चे की नाक में मच्छर दाखिल हो गया, दिमाग में बैठ गया हो, या मुरादाबाद में कोई ऐसी घटना हो गई हो, या मारहरा शरीफ में, या बरेली शरीफ में, या लंदन में कोई मच्छर नाक के रास्ते चला गया हो, दिमाग में जाके बैठ गया हो। नहीं सुना मैंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बात छोटी सी है मगर गौर करो तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब माँ सो रही थी और तुम्हारे हाथ भी नहीं चलते थे, तुम्हें एहसास तक नहीं था, शऊर नहीं था, ये जहरीले कातिल मच्छर जो तुम्हारे चारों तरफ मंडला रहे थे, चाहते तो तुम्हारी सांस के रास्ते अंदर चले जाते, मगर ये अंदर नहीं गए। मुझे बताओ, इन्हें जाने से किसने रोका? माँ तो सो रही थी, इन्हें जाने से किसने रोका? जवाब ये है, तो उस मेहरबान अल्लाह ने रोका जो जनाबे वाला। माँ सो जाती है मगर अल्लाह कभी नहीं सोता है, माँ बाप सो जाता है, अल्लाह कभी नहीं सोता है। वो जनाबे वाला तुम्हें पैदा किया, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें दुनिया में रखा, तुमसे मोहब्बत की, हर वक्त तुम्हारे दुश्मनों से बदला भी लेता है, डिफेंस करता है तुम्हारा, मगर फिर भी तुम अल्लाह के ना हो सके। ए लोगों, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह का चर्चा करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदें आबाद करो। खुदा की कसम, सारी समस्याओं का समाधान है अल्लाह के जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये नींद की गोलियां खाने वालों से कहूंगा, अल्लाह का जिक्र करोगे, नींद की गोलियां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिल बेचैन है, चैन मिल जाएगा। बेकरार दिल को करार चाहिए, अल्लाह का जिक्र करो। अगर गरीबी और इफलास को खत्म करना चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो। ओ फंसे हुए मुसलमानों, ओ मुब्तला मुसलमानों, ओ गिरफ्तारे बला मुसलमानों, अगर समस्याओं का समाधान चाहते हो तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसलिए वो लोगों, अल्लाह को याद करते रहो। ये सर अल्लाह के लिए और ये दिल अपने मुस्तफा के लिए कुर्बान करते रहो। जनाबे वाला, अल्लाह को अल्लाह और मदीने वाले मुस्तफा को अपना महबूब मानते रहो। खुदा की कसम, कोई बाल बेका नहीं कर पाएगा तुम्हारा, मगर तुम ऐसा कर लो, अमल अच्छे कर लो, अकीदे अच्छे कर लो, और इंशाअल्लाह सच्चे मुसलमान बन जाओ। झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, और जनाब चुगलियां ना करना। अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, पर्दों का इंतजाम करें। मेरी माएँ बहनें हया के साथ रहे, माएँ बहनें अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दें। माएँ बहनें उस सैयदा फातिमा ज़हरा को देखें जिसके पास 72 जोड़ी कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास तो 72 जोड़ी कपड़े हैं, 72 जोड़ी कपड़े, अलमारियां भरी पड़ी है माँ बहनों के पास, नीला पीला लाल गुलाबी जामनी, हजरत मोहतरम हर कलर का सूट मौजूद है। मगर जनाब बात जब नमाज की आती है तो माँ अल्लाह उल्टे सीधे जवाब देती हैं। ए माँ बहनों, उस सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, अल्लाह की कसम एक ही चादर और उसमें 72 पैबंद लगे हुए हैं, और तुम्हारे पास तो ये लल्ले जिन लल्लों के तुम बहाने बनाती हो, लल्ले हैं तुम्हारे लल्ले, और जनाबे वाला फातिमा के लाल हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हसन ऐसा लाल है कि लालों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं, और हुसैन ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। मगर जनाब उनकी नमाजों का हाल देखो, लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं, सैयदा
کہ سجدے جناب والا طویل ہو جاتے ہیں. ایک دن دعائے سحرگاہی میں اپنے رب سے رو کے کہتی ہے مولا کاش ایک رات تیری اس دنیا میں ایک رات اتنی لمبی ہو جاتی کہ تیری بندی دل کھول کے تجھے سجدہ کر لیتی. حضرات محترم ماں کی یہ تمنا تھی. خدا کی قسم ماں کی اس تمنا کو بیٹے نے کربلا میں پورا کر کے بھی دکھا دیا. ماں نے کہا تھا رات لمبا سجدہ کر لوں, بیٹے نے اتنا لمبا سجدہ کیا کربلا میں, اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کہنے والے کو کہنا پڑ گیا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. حضرات میری تقریر کا عنوان بس اتنا تھا کہ لوگوں اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں. میں جناب بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. میں ان سمسیاؤں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو سمسیاں تمہارے ساتھ ہیں. چاروں طرف پریشانی ہے, اداسی ہے, مایوسی ہے, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اس پوری دنیا میں. اگر تم چاہو کہ تمہاری سمسیاں ختم ہو جائیں تو اس اللہ کو محبت سے یاد کرتے رہو, اللہ کے گنگان کرتے رہو, اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے رہو اور رسول اللہ کو دل میں سجا کے رکھ لو. اللہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر سنا کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم اللہ کے ہو جاؤ, نبی کے ہو جاؤ, لوح و قلم تمہارے ہیں. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں, آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد اور مسلک اعلی حضرت زندہ باد. امان ملت زندہ باد. اچھا لگا ماشاءاللہ, اتنی دیر تک آپ نے سنا اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص بھی ادھر ادھر ہوا نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اس کا مطلب سننے کا مزاج بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا. اگر امان ملت شاید اجازت دے دیتے تو ایک آدھ گھنٹہ اور سن لیتے آپ لوگ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایک گھنٹہ سن سکتے تھے؟ ماشاءاللہ. امان ملت کو دوبارہ لائیں گے, ایک گھنٹے کی اجازت پھر دلوائیں گے, پھر انشاءاللہ ایک جلسہ کبھی پھر سجائیں گے. اللہ قبول اللہ حضرت آپ کا سایہ اللہ بے تک رکھے. ماشاءاللہ قبلہ کا حکم میں نے کبھی حق مدولی نہیں کی. پیلی بھیت سے لے کے ایکٹا تک نہ جانے کتنے مقامات پر حضرت کی سرپرستی میں نے جلسے کیے ہیں. آج تو کچھ تیز بھی بول گیا ہوں, ورنہ بڑی آہستہ آہستہ بولنے کا میرا مزاج ہوتا ہے. آج میں نے یہ سوچا کہ چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے تیز بول دوں, مگر شکر ہے تم نے ایک جملہ تو سن لیا. اللہ اسی کو قبول فرما لے. اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد. میں اور آپ دونوں مل کے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.